السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آج میں آپ کے ساتھ مورنگا یعنی سوانجنے کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہاں پر میں اور میری امی ہم دونوں سوانجنا صاف کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ٹانیوں پہ لگا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی ڈوڈیاں ہوتی ہیں، یہی پکانے والی ہوتی ہیں۔ اس کو وہ صاف کرتے کرتے پورا دن لگ گیا تھا۔ یہ پورا ایک کٹو تھا، ہمیں کسی نے دیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کروں۔ تو اچھے سے اس کو میں نے اور میری امی نے ہم دونوں نے سارا دن لگا کے اسے صاف کیا، اور رات تک ہم دونوں تھک گئے تھے۔ تو جناب یہاں پر صفائی ہو رہی ہے اس کی۔ اس کو ہم اتار رہے ہیں سوانجنے کو ڈوڈیوں سے۔ اسے انگلش میں مورنگا کہتے ہیں، اور مورنگا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ بے شک گوگل پہ بھی سرچ کریں، اس میں وٹامنس کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے۔ یہاں پر صاف کر کے یہ دیکھیں، ایسے چھوٹی چھوٹی سی ڈوڈیاں، یہ کھل کے پھول بنتے ہیں جب درختوں پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو جناب میں نے ایک پتیلے میں پانی کو گرم کیا۔ پانی کو گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر سوانجنا ڈال دیا، اور 2 سے 3 دفعہ پانی چینج کیا تھا، اس کو پکایا تھا، اور تاکہ اس کا کڑوا پن ختم ہو جائے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے سے پنیاں بنا کے رکھ لی تھیں۔ اس پنیاں ہم نے اسٹور میں ہم نے فریج میں رکھ دی تھی۔ تو یہاں پر پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر، دہی، چکن، یہ سب کچھ اس میں یوز کرنا تھا، تو میں نے پہلے سے سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہاں پر میں نے ایک پتیلے میں 3 چمچ گھی کے ڈالے، اور ساتھ میں گھی اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیے۔ پیاز کو ہم نے براؤن کرنا ہے، اچھے سے پکانا ہے اور براؤن کرنا ہے۔ جب براؤن ہو جائیں گے اچھے سے پک کے، پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن۔ تو یہاں پر میں نے فلیم تیز کر دی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں پیاز براؤن ہونا شروع ہو رہے تھے، تو اس وقت میں نے اس کے اندر چکن ڈال دیا ہے۔ چکن کو بھی ہم 1 سے 2 منٹ تک اس کی بھونائی کریں گے اچھے سے، تاکہ چکن کچا نہ رہ جائے۔ تو یہاں پر چکن کی بھونائی اچھے سے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر لہسن، ادرک، لال مرچیں اور ٹماٹر شامل کر دیے، اور پھر میں نے 2 سے 3 منٹ تک بھونائی کی، اور پھر اس کو تھوڑی دیر دم پہ رکھ دیا تھا، ڈھانپ کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ چکن پک جائے۔ اور اس وقت پہ میں نے تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا تھا، کیونکہ ڈرائی ہو رہا تھا، مسالہ ڈرائی ہو رہا تھا اور پتیلے میں لگنا شروع ہو رہا تھا، تو میں نے پھر تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا تھا۔ اس ٹائم پہ اچھے سے بھونائی کریں گے پھر اس ٹائم پہ میں نے اسپائسیز ڈال دیے، اور کٹی ہوئی لال مرچ، پیسی ہوئی لال مرچ کا 1/2 چمچ، اور 1 چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 چمچ گرم مسالہ پاؤڈر، 1 چمچ سوکھا ہوا دھنیا پاؤڈر میں نے ڈال کے، اور 1 چمچ نمک کا میں نے ڈالا تھا۔ تو جناب یہ ریسیپی بہت اچھی ہے، آپ نے بھی اپنے گھر میں ایسے ہی ٹرائی کرنا ہے، بہت ایزی ریسیپی ہے۔ تو یہ میری امی نے سکھایا تھا، تو میں آپ کے ساتھ ایسے شیئر کر رہی ہوں۔ اور 1 چمچ اس ٹائم پہ میں نے نمک ڈال دیا تھا۔ تو جناب تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر میں نے اس کی اچھے سے بھونائی کر لی تھی، اور بھونائی جتنی اچھی ہوگی سالن اتنا اچھا پکے گا۔ آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ یہاں پر مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے، اور یعنی کہ مسالے نے گھی چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ مسالہ ریڈی ہو گیا۔ اور اس ٹائم پہ میں نے سوانجنا ڈال دیا، جو پنیاں تھی اس کو دوبارہ 1 دفعہ پنیوں کو میں نے پانی میں توڑا تھا، اور اسے بوائل کر لیا تھا، اور دیکھیں اب یہ اس طرح ہو گئی تھی، سوانجنا ہو چکا تھا۔ تو میں نے اس ٹائم پہ سوانجنا شامل کر دیا ہے۔ تو آپ اس ٹائم پہ اس کی اصل بھونائی کرنی ہے، اور اس ٹائم پہ میں نے اس کے اندر دہی بھی ڈال دیا تھا۔ دہی کی ویڈیو میں نے آئی تھنک شوٹ نہیں کی، اور وہ آئی تھنک یا ڈیلیٹ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کے اندر دہی بھی ڈال دیا تھا، اچھے سے اس کی بھونائی کی ہے۔ اور جناب یہ پکنا شروع ہو چکا ہے، اور اب میں آپ کو اس کے فائنل